بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ sultant-e-usmania کی قسط نمبر 62 میں ملہون خاتون کے متعلق خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو اس سے متعلق میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تاریخ شیئر کی جائے کہ عثمان بے کے ہاں علاؤدین پہلے پیدا ہوئے تھے یا اورحان غازی، کیونکہ میری وہ ویڈیو جس میں نے ملہون اور بالا خاتون کے تاریخ میں تعلقات کیسے تھے اور عثمان غازی کی کل کتنی اولاد تھی اور آج کہاں ہے، میں یہ تمام باتیں تاریخی حوالہ جات کے ساتھ شیئر کی تھیں، تو اس پر الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ملا، مگر کمنٹس میں ایک جھگڑا دیکھنے کو ملا کہ علاؤدین پہلے پیدا ہوئے تھے یا اورحان غازی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور کچھ مورخین جو یہ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کو اورحان غازی کی نسبت علاؤدین پاشا سے زیادہ محبت تھی، تو اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں تاریخ دانوں کا واضح اختلاف ہے کہ اورحان غازی پہلے پیدا ہوئے یا علاؤدین پاشا، اور کچھ مورخین تو اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ وہ سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ تاریخ میں علاؤدین نام کا کوئی بیٹا عثمان غازی کا تھا بھی یا نہیں۔ لیکن تاریخ عثمانیہ کے اولین سورس تواریخ آل عثمان میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے کہ علاؤدین پاشا نام کا ایک بیٹا عثمان غازی کا تھا۔ دیکھا جائے تو تاریخی جھگڑا تو ملہون اور بالا کے بارے میں بھی ہے کہ ملہون اور بالا ایک ہی بیوی تھی یا پھر الگ الگ، اور اگر الگ الگ تھی تو کون پہلے بیوی بنی، تو یہی تاریخی جھگڑا پھر عثمان غازی کی پہلی اولاد کے بارے میں بھی شروع ہو گیا، اور ایک نامور ترک مورخ احمد ہوجہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عثمان بے کی صرف ایک ہی شادی تھی اور ملہون اور بالا ایک ہی عورت تھی، جبکہ 1980 میں ترکی میں عثمان غازی کی زندگی پر جو فلم بنائی گئی اس میں عثمان غازی کی صرف ایک ہی بیوی دکھائی گئی ہے جس کا نام ہے ملہون خاتون، جنہیں شیخ ایدب علی کی بیٹی دکھایا گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں محمد بوزدیگ نے زیادہ تاریخ دانوں کے موقف کو اپنے ڈرامے میں شامل کیا ہے اور عثمان غازی کی 2 بیویاں دکھائی ہیں، اس لیے sultant-e-usmania میں عثمان غازی کے بیٹے بھی 2 ہی دکھائے جائیں گے۔ اب جب 2 بیویوں کا معاملہ کنفرم ہو گیا تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کون صاحب اولاد ہوئی، کیونکہ اس پر مختلف تاریخی موقف موجود ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ملہون پہلی بیوی تھی، اور اس دور کے بازنطینی سورسز جن میں جارج پیکمیئرز قابل ذکر ہیں، ان کی لکھی تاریخ کے مطابق ملہون خاتون ہی عثمان غازی کی پہلی بیوی تھی، جن کے والد کے ساتھ عثمان غازی کے اتحاد نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مدد فراہم کی۔ دوسری بات یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے آفیشل تاریخی سورسز کے مطابق پہلے اورحان غازی پیدا ہوئے تھے، اور یہ ارطغرل غازی کی زندگی میں ہی دنیا میں آ گئے تھے۔ اس حساب سے کراچا حصار قلعے کی گورنری کے دوران اورحان غازی کی عمر 18 یا 19 سال تھی، جبکہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 1289 میں عثمان غازی کی شادی بالا خاتون سے ہوئی اور پھر ان سے علاؤدین پیدا ہوئے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بالا خاتون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی اور ان کے خنجر لگ گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈرامائی کہانی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عثمان غازی کو بالا خاتون سے خاص لگاؤ تھا اور زیادہ محبت تھی، اس لیے انہیں اپنے دونوں بچوں میں علاؤدین پاشا سے زیادہ محبت تھی اور وہ اسے اپنے سے دور نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ یہ موجود ہے کہ عثمان غازی نے 1300 عیسوی کے آس پاس قلعہ کراچا حصار کا انتظام سنبھالنے کے لیے اورحان غازی کو سلطوق ایلپ اور عبداللہ غازی کوسے میحال کے ساتھ کراچا حصار بھیج دیا تھا، مگر انہوں نے علاؤدین کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اور اس کے علاوہ ہمیں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ علاؤدین پاشا عثمان غازی کے ساتھ کسی جنگی مہم پر موجود تھے۔